ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین نبی محترم، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس کائنات میں انسانوں کے فائدے کے لیے مختلف چیزوں کو وجود بخشا ہے، اور ایک اصول ہے، ایک نظام ہے کہ ہر چیز یا ہر چیز کا کمال اس کے اوصاف کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پتھر ہے تو اس کی صفت سخت اور مضبوطی ہے، لیکن اسی کے بالمقابل ریشم ہے، اس کی صفت نرم اور لطیف ہونا ہے۔ آگ ہے، آگ کا کمال گرماہٹ میں ہے اور برف کا کمال اس کی ٹھنڈک میں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ ہر چیز کا کمال اس کے اوصاف کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اس اصول کی بنیاد پر یا انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اتباع سنت اس کی زندگی میں ہو اور خدمت خلق کا جذبہ اور اہتمام رکھتا ہو۔ گویا کہ انسان کے کمال کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ پہلی سیڑھی اطاعت خداوندی، دوسری سیڑھی اتباع سنت اور تیسری سیڑھی کا نام ہے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اور اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، جو مومن کسی مومن کے کسی مشقت کو، کسی پریشانی کو، کسی ادنا سی تنگی کو دور کر دے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو کوئی کسی مسلمان کی کسی ادنا مصیبت کو، ادنا دنیا کی کسی تنگی اور کسی پریشانی اور کسی مشقت کو دور کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفس اللہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں
جب ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگ رہا ہوگا، جب بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، جب ماں بیٹی کی نہیں ہوگی اور بیٹی ماں کی نہیں بنے گی، اس میدان محشر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں کسی مومن کی تنگی کو دور کرتا ہے، کسی مومن کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرنے کے دو مطلب ہے، یا تو کسی ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، اس کے ظاہری جسم کو چھپاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان غلط کام کرتا ہے یا اس کا کوئی عیب آپ کو معلوم ہے اور اس انسان نے اس کے عیب کو، اس کی کمی کو چھپا لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندہ مومن کو بلائیں گے اور بلا کر اس سے یہ فرمائیں گے کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے فلاں موقع پر فلاں ایک انسان کے ایک عیب کو چھپا لیا تھا، تو نے اس کے عیب کو چھپایا، جا آج میں نے تیرے سارے گناہ کو چھپا دیا، اور اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں اور ہم انسانوں میں خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی انسان کے کسی کام میں کام آ جانا یہ انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق سارے اللہ کے کنبے ہیں، یعنی مخلوق اللہ کے گھر کے افراد ہیں۔ جس طریقے سے گھر کے گارجن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے روٹی مکان کے انتظام کی، اسی طریقے سے ساری مخلوق، چاہے اس میں مومن کی قید نہیں، غیر مومن کی قید نہیں، بلکہ ساری مخلوق، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، گویا کہ مخلوق خدا میں جتنی چیزیں آ سکتی ہے ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے اللہ کے کنبے ہیں، اور ان کی روٹی اور مکان کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے۔ گویا کہ ان کے مکان اور روٹی کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب انسان کو دنیا میں ایک انسان کے ساتھ ضرورت کو وابستہ کر دیا ہے، ایک انسان کی ضرورت دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ جب تک اگر دنیا میں سارے انسان کو مالدار بنا دیا جائے تو ان مالداروں کے کام کون کرے؟ اگر دنیا میں سب کو غریب بنا دیا جائے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے؟ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظام بتایا کہ جس کو زیادہ دیا ہے وہ نیچے والے کے کم دینے والے جس کو کم دیا گیا ہے اس کی وہ مدد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی ضرورت میں وہ کام آئے۔ یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کی خدمت کرتا ہے اور خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک جگہ گزر ہوا، ایک بندہ خدا ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مشغول عبادت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا
کہ تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی میرے لیے کافی ہے، یعنی میرے بھائی میری کفالت کرتا ہے، جو کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے وہ میرا بھائی مہیا کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا وہ بھائی جو تجارت کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے، یہ شرط ہے، تو وہ بھائی تیرا تجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ ایک مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مشکات میں روایت مذکور ہے کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، کہ کسی بیوہ اور کسی بے سہارے کے سہارا بن جانا اور کسی مسکین کے کام آنے والا، کسی مسکین اور کسی ضرورت مند کے کام میں دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ کالساعی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا جو ثواب ہے اور اللہ کے راستے میں جو قربانی دینے کا ثواب ہے، ایسے ہی کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دینا اور کسی ضرورت مند کے کام میں آ جانا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ جہاد کرنے والے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نعمتوں میں سے جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یاد دلایا ان میں سے ایک نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو بے سہارا اور بے یار و مددگار پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتے اپنے نبی کو یاد دلاتے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سوال کرنے والا آ جائے اور کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش نہیں آنا، بلکہ اپنی زندگی کو بھی یاد کرنا۔ اور سارے انسان کے لیے پیغام ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جب کوئی سائل ہمارے دروازے پر آئے یا ہمارے پاس آئے تو ہماری ذمہ داری اگر نہیں ہے، اول فریضہ تو یہ ہے کہ ہم اسے کچھ نہ کچھ دے کر لوٹا دیں، اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھا دیجئے میرے پاس نہیں ہے یا میرے پاس کھلا نہیں ہے، جو مجبوری آپ کے سامنے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی سائل کو اور کسی مانگنے والے کو جھڑکنے کا حق کسی انسان کو نہیں۔ جب نبی کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو نبی کی امت کے کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی لیے کہا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک خوشحال گھرانہ جو بلخ میں سکونت پذیر تھا، جو بلخ میں رہتا تھا، اور اس گھر کا جو مرد اور ذمہ دار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس گھر کی اس مرد کی ایک بیوہ بیوی اور چند بچیاں باقی تھی۔ ان بیوہ بیوی اور ان بچیوں کے سامنے ایک ایسا وقت آ گیا اور ایسی نوبت آ گئی کہ وہ فقر و فاقہ پر مجبور ہو گئے، گھر خالی ہو گیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، تو وہ لوگ بلخ سے منتقل ہو کر سمرقند میں انہوں نے قیام کیا، اور پھر وہاں ایک غیر آباد مسجد میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کر پھر وہ ایک دوسری جگہ پر وہ عورت گئی اور کسی ایک مسلمان سے اور ایک اس کے نیک دیندار سے ایک ملاقات ہوئی۔ اس سے کہا کہ بھائی میں علوی خاندان سے ہوں اور مجھے یہ ضرورت ہے، میرے شوہر نہیں ہے اور میری بچیاں بھوکی ہے، مجھے ضرورت کا سامان چاہیے۔ اس شخص نے جو دیندار تھا، متقی تھا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ علوی خاندان کے ہیں، یعنی آپ کے پاس کیا گواہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی پروف نہیں ہے۔ جب اس عورت نے انکار کیا تو اس آدمی نے اپنا منہ پھیر لیا
اور اس کو دینے سے ہاتھ کو روک لیا اور بنا دیے ہوئے وہ انسان چلا گیا۔ پھر دوسرے ایک غیر یعنی شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے ایک انسان سے اس عورت کی ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے اس شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے آدمی کو اپنی ضرورت کو بیان کیا اور بتایا کہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ اس آدمی نے اس عورت کو لے جا کر اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اپنے عورتوں کو یہ ہدایت دی کہ اس کو اچھا لباس پہناؤ، اس کی بچی کو اچھا لباس پہناؤ اور اس کے ٹھہرنے کے مکان دو، اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ لہذا اس شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے نے یہ کہا کہ اس کو کسی طریقے کی کوئی کمی پیش نہ آ جائے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی درمیان میں وہ آدمی جو مسلمان سے اس عورت کی ملاقات ہوئی وہ رات کو سوتا ہے اور اسی رات نبی علیہ السلام اس کے خواب میں آتے ہیں اور وہ دیندار اور متقی اور پرہیزگار آدمی اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے اور میدان حشر کا وجود ہو چکا ہے اور اس نے ایک سبز باغ میں اور مشک و زمرد سے مزین ترین خوبصورت محل پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان موحد کا محل ہے، ایک مسلمان دیندار اور متقی اور پرہیزگار کا یہ محل ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، موحد ہوں، دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہوں، تو لہذا یہ محل تو میرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیرا یہ محل نہیں ہے۔ اس آدمی کا یہ سننا تھا تو فوراً اس کو بے چینی ہوئی اور اس بے چینی کے عالم میں وہ آدمی صبح کو اٹھا اور صبح اٹھ کر اس نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا اور خواب میں اس کو یہ نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ جب اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، موحد ہوں، دیندار اور متقی ہوں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم مسلمان اور موحد، تمہارے پاس کیا گواہ ہے کہ تم دیندار اور متقی ہو؟ وہ عورت جو علوی خاندان کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ تیرے پاس آئی تو نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس علوی خاندان کی کیا پروف ہیں اور کیا گواہ ہیں، کیا تم کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا گواہ اور کیا پروف ہے۔ جب صبح وہ آدمی اٹھا بے چینی کے عالم میں، وہ آدمی اس عورت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ معلوم ہوا کہ ایک مجوسی کے گھر میں عورت مقیم ہے۔ اس مجوسی کے گھر میں جانے کے بعد اس سے عاجزی اور انکساری کی کہ بھائی یہ عورت ہمارے حوالے کر دو، اس کے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کی کفالت کریں گے۔ اس مجوسی نے انکار کر دیا اور اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں اس عورت کی برکت سے ہمیں وہ برکتیں اور وہ نعمتیں ملی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اسی عورت کی برکت سے میں نے آج اسلام کے دامن کو تھام لیا ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے کہا کہ دیکھو تم نے خواب دیکھا ہوگا، اس خواب میں تمہیں جنت میں ایک محل دکھلایا گیا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا ایسا تو میں نے دیکھا ہے، تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس محل کی بشارت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس محل کی بشارت جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، جس کا شوق تمہارے دل میں تھا، اللہ نے اس کا اشتیاق اور اس کی بشارت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ ساری بشارتیں اور یہ سارا نظام جو بنایا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کی تحقیق نہیں کہ آیا یہ کس خاندان سے ہے، کس برادری سے ہے۔ اگر ہم کسی کی تحقیق میں پڑھتے ہیں، ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس موجودہ زمانہ ایسا ہو چکا ہے، سائلوں کا ڈھیر ہے، اگر ہمیں کسی کی تحقیق ہے، ہم کسی کو جانتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ زمانہ اور یہ معاشرہ جو ایک بھیک مانگنے والوں کا ایک جو سیلاب امڑتا ہے، مسجدوں میں دیکھ لیجئے، جمعے میں اور دیگر جگہوں پر دیکھ لیجئے، روڈوں پر دیکھ لیجئے، بھیک مانگنے والوں کا جو سیلاب ہے اس کا خاتمہ کیسے ہو۔ اس کی شکلیں یہ ہے کہ ہر معاشرے والے، ہر گلی والے
اپنی گلیوں میں یہ غور کرے کہ کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند، کون حاجت مند ہے، لہذا اس کی ضرورت کو اس کے محلے والے اور اس کے معاشرے والے اور اس کی گلی والے پوری کر دے اور اس کی نگرانی کرے، تو پھر وہ گاؤں سے اور محلے سے باہر نہ نکلے اور اس کی تحقیق یہ کرے کہ ہمارے محلے میں رہنے والے کون فرد ایسا ہے، کون انسان ایسا ہے اور کون آدمی ایسا ہے۔ اس میں دھرم اور ذات کو نہیں دیکھنا، اس میں برادری اور خاندان کو نہیں دیکھنا، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ بھلائی کے کام کرو۔ اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، اس میں کسی ذات اور دھرم کا تعلق نہیں، اللہ نے عام بیان کیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، ایک انسان دوسرے انسان کے کام میں آؤ، لعلکم تفلحون، تم کامیابی کو پہنچو گے، کامرانی کو پہنچو گے۔ لہذا ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ انسانیت کا اور اسلام کا پیغام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرورتوں کو اپنے بھائی کی، اپنے معاشرے میں رہنے والے افراد کی ضرورتوں کا خیال کریں، ان کو پورا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے، مالی تعاون نہیں دے سکتے، جسمانی تعاون نہیں دے سکتے، تو اسلام کا آخری پیغام یہ ہے کہ کم از کم کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، جسم کے کسی حصے سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی خدمت خلق میں داخل ہے۔ اگر ہم پیسے سے تعاون نہیں کر سکتے، وقت نہیں دے سکتے، تو کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تکلیف کی ساری شکلیں اس میں داخل ہے، کسی اعتبار سے کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرنا یہ بھی خدمت خلق میں داخل ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خدمت سے ہی خدا ملتا ہے، اسی لیے قرآن کا اعلان ہے، کتاب خدا نے یہ اعلان کیا ہے، مخلوق خدا کی خدمت میں ہی جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اور پوری کائنات کے انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے باتیں کہی چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے جا رہا ہے، اس میں نہ جانے کتنی ضرورت مند ہوں گے اور کتنے ایسے ہوں گے جن کو افطار کے لیے سامان مہیا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے گلی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں لوگوں کو تلاش کرنا ہے کن کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اس مبارک اور پوتر مہینے میں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق